اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 198 میں باذل زاد و راحلہ سے وجوب حج کے بارے میں فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو زاد و راحلہ کی آفر کی جاتی ہے تو آیا اس پر حجۃ الاسلام واجب ہو جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں فقہی نظریات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید اول کے فقہی نظریات جو انہوں نے اپنی علمی تحقیقی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، ابن ادریس حلی کی فقہی رائے کا بیان آئے گا، علامہ حلی کی فقہی تحقیق کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ احادیث اور فروعات بھی بیان ہوگی اور شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ بھی ذکر ہوگا۔ شہید اول نے اپنی لمعہ دمشقیہ میں تو یہی رائے دی ہے کہ بطور مطلق اگر کسی کو باذل زاد و راحلہ ہوتی ہے تو اس پر حجۃ الاسلام واجب ہے، لیکن وہ اپنی دوسری کتاب دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باذل زاد راحلہ سے حج واجب ہوگی اگر شخص قابل اطمینان ہو، دینے والا شخص اس کو آخر تک جو ہے خرچہ دیتا رہے، یہ نہ ہو کہ ادھر لے کے درمیان راہ میں چھوڑ کے آ جائے۔ جبکہ ابن ادریس حلی اپنی تحقیقات فقہی میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باذل زاد و راحلہ سے حجۃ الاسلام واجب ہوگی انسان پر جب اس کو تملیک کی جاتی ہے، زاد و راحلہ یعنی عقد تملیکی کے ذریعے اس کو چیز ملتی ہے، فقط آفر کرنے سے اس پر حج واجب نہیں ہوگی بلکہ باقاعدہ کانٹریکٹ سائن ہو، قرارداد لکھی جائے اور اس کی ملکیت میں دے دی جائے چیز۔ اور علامہ حلی علیہ رحمہ جو کہ جلیل القدر فقی اور ہر فن ملا شخصیت تھے، وہ اپنی فقہی تحقیقات میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باذل زاد راحلہ سے وجوب حج آئے گا جب باذل یعنی باذل کرنے والے نے ناظر کی ہو یا قسم اور عہد اٹھایا ہو کہ یہ زاد و راحلہ وہ باذل کرے گا، یعنی اس کے اوپر واجب ہو، وہ اس سے انحراف نہ کر سکتا ہو۔ واجب ہوگا تو پھر جس کو آفر کی جا رہی ہے اس پر واجب ہو جائے گی حج، اور اگر اس کا باذل زاد راحلہ ناظر و قسم کے ذریعے واجب نہیں ہے تو جس کو آفر کی جا رہی ہے اس پر حج واجب نہیں ہوگی۔ یہ تین نظریات ہو گئے۔ شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ بطور مطلق زاد و راحلہ باذل کرنے سے جس کو آفر کی جا رہی ہے اس پر حجۃ الاسلام واجب ہو جاتی ہے، چاہے تبلیغ کی گئی ہو زاد و راحلہ، چاہے ناظر و قسم کے ذریعے باذل پر واجب ہو چکا ہو باذل کرنا، یا پھر ایسا نہ ہو، چاہے قابل اطمینان ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو روایت اور اہل بیت کے فرامین اس مورد میں آئے ہیں وہ مطلق ہیں، ان میں ایسی شرائط وغیرہ نہیں رکھی گئی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَاشْتَرَطَ فِي الدُّرُوسِ التَّمْلِيكَ أَوِ الْوُثُوقَ بِهِ وَآخَرُونَ التَّمْلِيكَ أَوْ وُجُوبَ بَذْلِهِ بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ وَالْإِطْلَاقُ يَدْفَعُهُ۔ شہید اول نے اپنی لمعہ کے برخلاف اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں فرماتے ہیں شرط ہے باذل راحلہ کے ذریعے کسی شخص پر وجوب حج میں التملیک یعنی زاد و راحلہ اس کی ملکیت میں دی جائے، اول وثوق بہ اگر اس کی ملکیت میں نہیں دیتے تو کم از کم باذل کرنے والا قابل اطمینان شخص ہونا چاہیے تاکہ اطمینان ہو انسان کو، وہ اس کو حج پہ لے جائے گا اور واپس لے کر آئے گا، ایسا نہ ہو کہ درمیان راہ میں چھوڑ کر اس کو واپس آ جائے۔ وَآخَرُونَ التَّمْلِيكَ اور دوسرے علماء نے تملیک کی شرط لگائی ہے، یعنی وثوق کو بھی کافی نہیں سمجھا بلکہ کہا ہے کہ زاد و راحلہ کے باذل کرنے سے اور آفر کرنے سے تب واجب ہوگی حجۃ الاسلام جس کو آفر کی گئی ہے اس پر کہ جب اس کی ملکیت میں دی جائے۔ یہ ابن ادریس حلی علیہ رحمہ ہے، بہت ہی
علمی شخصیت تھے اور بارز فقیہ تھے. انہوں نے شیخ توسی علیہ رحمہ کے بعد 100 سال تک جو باب اجتہاد بند ہو گیا تھا مکتب امامیہ شیعہ میں، انہوں نے اس کو آ کے اپنی تحقیقات کے ذریعے کھولا ہے، اور یہ مکتب تشیع پر بہت بڑا احسان ہے. اس وجہ سے ان کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات بھی پھیلائے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت ہی محقق شخصیت تھے. ان کی جو آثار علمی ہے ابھی 20 جلدوں میں شائع ہوئی ہیں. ابن ادریس ہلی کی مشہور کتاب السرائر ہے جو نجف سے بھی شائع ہوئی ہے نہایتی تحقیقات کے ساتھ 7 جلدوں پر. او وجوب بذل ہی بنظر و شبہ ہی، اور دوسرے بعض علماء نے شرط قرار دی ہے کہ بذل کرنا واجب ہو چکا ہو بذل کرنے والے پر نظر و شبہ نظر کے ذریعے، قسم اور عہد کے ذریعے اس نے یعنی نظر کی ہو کہ میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں کسی کو حج پہ لے کے جاؤں گا، اور وہ کام اس کا مکمل ہو چکا ہو، اور اللہ تعالی کی خاطر اس پر دوسرے بندے کو حج کرانا واجب ہو چکا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ بازل واجب کر رہا ہے تو جس کو آفر کی جا رہی ہے اس پر واجب ہو جائے گی حج. اچھا، یہ نظریہ علامہ حلی کا ہے. علامہ حلی تمام علوم دینیہ میں نہایت مہارت تامہ رکھتے تھے. پورا جو ایران ہے، چونکہ یہ 7ویں 8ویں صدی کے عالم ہیں، اس سے پہلے وہ غیر شیعہ مکتب پر تھے اکثر، تو انہوں نے اپنے خاص طریقے سے علمی بحث کر کے ان پورے جو ہے ایران کو شیعہ کیا ہے. اور علم فلسفہ میں ان کی بڑی کتابیں ہیں، علم منطق میں، علم عقائد میں، علم فقہ میں پورا ان کے موسوعات ہیں، اور اسی طرح اصول فقہ میں، تمام علوم دینیہ میں نہایت درجہ مہارت رکھتے تھے. والاطلاق یدفعہ، شہید ثانی فرماتے ہیں روایات اہل بیت کا اطلاق ان 3 نظریات کو رد کرتا ہے، چونکہ ان میں یہ شرائط وغیرہ نہیں پائی جاتی. مطلقاً اگر بازل کیا جاتا ہے اور آفر کی جاتی ہے تو پھر اس کو آمادہ ہو جانا چاہیے اور حج اس پر واجب ہو جائے گی. اول تو کوئی اختلاف نہیں ہے فقہائے شیعہ امامیہ میں فی الجملہ کے بازل زاد و راحلہ کے ذریعے حج واجب ہو جاتی ہے، چونکہ استطاعت صادق آتی ہے. تو وجوب حج کی شرط بھی استطاعت تھی. جب کسی کو آفر کی جاتی ہے تمام خرچہ اٹھائے جانے کی تو پھر اس کو حج پہ جانا چاہیے. اور روایات اہل بیت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، اصحاب اجماع میں سے تھے، ائمہ اہل بیت کے دور میں مجتہدین اور فقہاء میں سے تھے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دور میں کیسے کوئی مجتہد اور فقیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے دور میں مجتہد پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے مقابلے میں تو کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو فقاہت سکھائی ہے، اجتہاد سکھایا ہے، قرآن و سنت سے استنباط کا طریقہ سکھایا ہے. اجتہاد کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ائمہ معصومین کے اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال اخباریت جو تھی، اس طرح کے ان کے ذہن میں شبہات تھے. اب ایک کتاب آئی ہے طبقات الفقہاء، تو 18 جلدوں میں ہے، یعنی کہ ایک صدی پہ 2 جلدیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو اتنے ہزاروں جو ہے فقہاء اصحاب کا تعارف ہے جو اہل بیت کے دور میں تھے. اصحاب اجماع تقریباً 18 یا 20 اصحاب ہیں جو امام باقر علیہ السلام کے دور سے امام رضا علیہ السلام کے دور تک مشہور فقہاء شیعہ ہیں. جیسے آج کل امام خمینی آگئے، سید خوئی علیہ رحمہ آگئے، رہبر آگئے، سیستانی دامت ذلہ، اور ان سے پہلے شیخ انصاری اور اس طرح کی شخصیات مشہور تھی. یہ اصحاب اجماع بھی اہل بیت کے دور میں مشہور فقہاء تھے. اہل بیت ان کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے. تو بہرحال صحیح محمد ابن مسلم کوفی کا جو متن ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام فإن عرض علی الحج فاستحى قال هو ممن يستطيع الحج ولما يستحي ولو على حمار اجدع وابتر. اگر اس کے لیے حج کا خرچہ اٹھائے جانے کی پیشکش کی جائے اور وہ شرما جائے تو کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا
وہ تو حج پر استطاعت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ شرماتا کیوں ہے؟ اسے حج کرنی چاہیے، اگرچہ ابتر اور اجدا گدے پہ اس کو جانا پڑے۔ ابتر تو دم کٹا ہوتا ہے، اجدا ناک کٹا ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب 10 ابواب وجوب حج میں حدیث اول ہے۔ صحیح ہشام ابن سالم جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، اپنے دور میں بڑے فقہا میں سے تھے، اور دو ہشام مشہور ہیں اہل بیت کے دور میں، ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم۔ ہشام بن سالم وہ روایتی اور سنتی طریقے سے یہ فقیہ تھے، جبکہ ہشام بن حکم وہ متکلم اور عقلی بحثوں پہ تسلط رکھنے والے فقیہ تھے اور متکلم تھے۔ تو بہرحال ہشام بن سالم نے امام ابو بصیر سے روایت کی ہے، وہ بھی جلیل القدر راوی ہیں، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من عرض علی الحج ولو علی حمار اجدع مقطوع الذنب فابا فهو مستطیع الحج، جس کو حج کی پیشکش کی جائے اگرچہ کہ ناک کٹے اور دم کٹے، گدھے کے اوپر ہی اس کو حج کی پیشکش کی جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ مستطیع الحج ہے۔ مرسلہ شیخ مفید بغدادی علیہ رحمہ ہے، فرمایا من عرضت علیہ نفقۃ الحج فاستحا فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیہ السبیل، یہ شخص کو حج کا خرچہ ادا کرنے کی پیشکش کی جائے تو وہ شرما جائے تو وہ ان میں سے شمار ہوگا جس نے استطاعت کے باوجود حج کو ترک کیا ہے۔ ان نصوص سے ظاہر ہے کہ وجوب حجۃ الاسلام ثابت ہو جاتا ہے جب اس کو پیشکش کی جاتی ہے، بذل کی جاتی ہے، آفر کی جاتی ہے، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ اس کے تبلیغ کی جائے، یعنی اس کو قرارداد کے ذریعے ٹرانسفر کیا جائے مال، یا اس کے بغیر ہی پیشکش ہو، چاہے بذل کرنے والے نے اس کی نذر و قسم عہد کی ہوئی ہو اور اس کو بذل کرنا واجب ہو، یا اس پر واجب نہ ہو نذر و قسم کے ذریعے، اور چاہے بذل والی چیز کو وقف کر دیا گیا ہو یا وقف نہ کیا گیا ہو، اور بذل ہونے والی چیز عین زاد و راحلہ ہو یا ان کی قیمتیں ہوں۔ یہ سب جو اطلاع کے روایات ہے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ابن ادریس حلی جلیل القدر فقیہ کا نظریہ ضعیف ہے، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر بذل تبلیغی ہوگی تو پھر جا کر وجوب حج آئے گا۔ علامہ حلی جیسے جلیل القدر فقیہ کا نظریہ بھی تذکرۃ الفقہاء 24 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے جو نظریہ دیا ہے کہ بذل نظری اور واجب بذل ہوگی تو اس صورت میں وجوب حج آئے گا، تو وہ نظریہ بھی ضعیف ہے۔ شہید ثانی کا نظریہ جو انہوں نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ذکر کیا ہے، حج کے خرچے کی پیشکش کی گئی ہو اور وہ عین زاد راحلہ اس کو دیا جائے تو وہ حج واجب ہوگی، اگر اس کو زاد و راحلہ کی قیمت اور پیسے ٹرانسفر کیے جائیں تو حج واجب نہیں ہوگی، اور اس کو قبول کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اور شہید اول کا نظریہ جو دروس شرعیہ میں ہے کہ زاد و راحلہ جب اس کو بذل کیا جائے تو اس پر واجب ہوگی، لیکن اگر اس کو ہبہ کیا جائے تو قبول کرنا واجب نہیں ہے اور اس پر حج واجب نہیں ہوگی، تو یہ نظریات ضعیف ہیں، چونکہ روایات اہل بیت میں اطلاق پایا جاتا ہے، یہ تمام صورتوں کو شامل ہے۔ علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے کہ حج واجب ہوگی اگر اس کو بذل کیا جاتا ہے، اگر اس کو معلق کیا جائے بذل جائز پر تو ممکن ہے کہ بازل یعنی پیشکش کرنے والا درمیان راہ میں رجوع کر لے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور واجب حج کو معلق کرنا کسی امر جائز پر وہ ممکن نہیں ہوتا، چونکہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ استطاعت جاری رہے۔ پس بازل میں انہوں نے شرط کی ہے کہ بازل نظری اور بازل واجب ہو جو نظر و قسم کے ذریعے واجب ہو چکی ہو، تاکہ درمیان میں پیشکش کرنے والا انکاری نہ ہو سکے بازل سے۔ نعم یشترط بذل عین الزاد والراحلۃ،
ہاں شہید ثانی فرماتے ہیں عین زاد و راحلہ کا پیشکش کرنا شرط ہے، تب جس کو پیشکش کی گئی اس پر حج واجب ہوگی۔ فلو بذل لہ اثمانہا، پس اگر پیشکش کرنے والا اس کو زاد راہ اور سواری کی قیمت کی پیشکش کرتا ہے، لم یجب القبول، تو قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی کی دلیل کیا ہے؟ وقوفا فیما خالف الاصل علی موضع الیقین، کسی چیز کی پیشکش کے ذریعے دوسرے پر حج کا واجب ہو جانا یہ خلاف اصل ہے، کیونکہ ہمیں شک ہوتا کہ آیا کسی کی پیشکش کرنے سے حج واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اصل برات جاری ہوگی۔ تو اس کا یقینی مورد کیا ہے کہ جب اس کو عین زاد و راحلہ ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت تو یقیناً واجب ہو جاتی ہے، چونکہ روایات میں آیا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت ادا کی جائے تو اس پر حج واجب نہیں ہوگی، اور اس کا قبول کرنا بھی واجب نہیں ہے اس قیمتوں کو۔ وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وَعَدَمُ الْمُسْتَثْنِيَاتِ الْوُجُوبَ بِالْبَذْلِ۔ تو شہید ثانی کا نظریہ تھا کہ اگر عین زاد راہ اور راحلہ یعنی سواری اس کو پیشکش کی جاتی ہے تو اس پر حج واجب ہو جاتی ہے، اور اس وجوب حج سے مانے نہیں ہوگا اگر انسان خود مقروض ہے، اور اسی طرح جو چیزیں اس کے مال سے مستثنا تھی وجوب حج ان سے نہیں آتا تھا، جیسے انسان کا گھر ہے، نوکر ہے، لباس ہے، کتب علمی ہے، علمی لائبریری ہے۔ تو قرضے کا ہونا اور انسان کے پاس گھر کا نہ ہونا، نوکر کا نہ ہونا، لباس کا نہ ہونا، علمی لائبریری کا نہ ہونا، یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اگر کسی کو زاد و راحلہ کی پیشکش کی جاتی ہے تو اس پر حج واجب ہو جائے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب علی آپ مجھے زاد و راحلہ تو دے ہی رہے ہیں، تو حج کے لیے تو شرط ہے کہ پہلے میرا گھر بھی ہو، میرا نوکر بھی ہو، میرا لباس بھی ہو، میری علمی لائبریری بھی ہو، پہلے وہ بھی مجھے لے کر دے۔ تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ قرضہ بھی کہے کہ میرا ادا کرو تو یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ تو اس نے خود اپنا ادا کرنا ہے، اور یہ چیزیں اس نے اپنی قسمت کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر حج کے لیے اس کو زاد و راحلہ دی جاتی ہے تو وہ چلا جائے، حج اس کو انجام دینی چاہیے۔ چونکہ نصوص مطلق ہے اور اس فرض سے انصراف رکھتی ہے، یعنی نصوص میں اس چیز کو توجہ کی گئی ہے کہ جب اس کو زاد و راحلہ دیا جاتا ہے تو وہ جا کر حج کرے اپنی، اور باقی جو اس کی زندگی کے مسائل ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر خود وہ مستطیع ہوتا تو اس صورت میں اس کے لیے گھر بھی اور علمی لائبریری بھی اور قرضوں کو بھی ادا کرنے کے بعد اگر اس کی استطاعت جتنے پیسے ہوتے تو اس پر حج واجب ہوتی۔